اس طرح ایک اور سوال پوچھا ہے حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ اگر 3 طلاق دینے کے بعد کوئی شخص اپنا مسلک بدل دے اور اہل حدیث ہو جائے تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ محمد ذکی دہرادون سے۔ ذکی بھائی، اس میں یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو 3 طلاقیں دینے سے اس کی بیوی اس پر حرام ہوتی، کیونکہ 3 طلاقیں دینے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اب اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، شرعی حلالہ ہو جائے تو پھر اس پر حلال ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو کہا نا کہ اس کے بعد وہ غیر مقلد ہو جائے تو کیا وہ اب 3 طلاقیں ایک ہوں گی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ غیر مقلدین اس مسئلے میں غلط ہے۔ یاد رکھیے، یہ 3 طلاقیں کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، بلکہ یہ اجماع امت کا مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ آپ قرآن کی روح سے دیکھیں، احادیث کی روح سے دیکھیں، صحابہ کا عمل دیکھیں، تابعین کا عمل دیکھیں، 4 اماموں کے مذاہب کو دیکھیں، اور تمام امت کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جہالتیں ان کی اور یہ اس مسئلے میں غلط ہے اور بے حد اور بے انتہائی کمزور دلائل رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو بھی انہوں نے اس گناہ میں شامل کیا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے، جو بیوی اس پر حرام ہوتی وہ اس کو حلال کر دیتے۔ یہ ایک بدترین گناہ ہے۔ یاد رکھیں، 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندہ جو اپنا مذہب بدل رہا ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہے، چاہے وہ غیر مقلد بنے چاہے وہ کچھ بھی بنے، اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی، حرام رہے گی۔ اب قرآن کو دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الطلاق مرتان، یعنی 2 طلاقیں جس نے اپنی بیوی کو دی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، وہ چاہے تو رکھ لے، نہ چاہے تو اس کو جدا کر سکتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے اپنی بیوی کو اب تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ بیوی اس پر حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے شادی نہ کرے، پھر وہ طلاق دے، پھر یہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، ایک عورت آئی اور فرمایا کہ میں اپنے پہلے والے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہوا؟ کہ اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہے، یعنی ایک ہی مجلس میں۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے جس دوسرے شوہر سے شادی کی ہے، جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا یعنی وہ ایک دوسرے کا صحبت نہیں کرو گے، تب تک آپ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی 3 طلاق ایک مجلس میں 3 سمجھی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک دن یہ مسئلہ آیا کہ فلانی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہ حکم فرمایا کہ وہ پہلے شرعی حلالہ کریں، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ صحابہ کے عمل تھا، ائمہ اربعہ کے عمل ہے، احادیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اجماع امت کا یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کی پڑھی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس کے مفسرین دیکھ لیا، امام شافعی رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ غیر مقلد کے علماء بھی اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ اور مولانا شمس الحق رحمہ اللہ جو غیر مقلد عالم ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ آیت کی ظاہر سے ہی لگتا ہے اور یہی سمجھ آتا ہے اور یہی حکم ہے کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینے سے 3 طلاقیں ہی واقع ہوتی ہیں۔ یہ غیر مقلدوں نے جو مسئلہ گڑا ہوا ہے وہ اس مسئلے میں صحیح غلطی پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں 3 ہی ہوئی۔ یہ تو یوں ہی بات ہوئی کہ ایک بندے کو ایک مجلس میں 3 جاپڑ مارے، تھپڑ مار دیں آپ اور کہیں گے دیکھو ایک مجلس میں 3 ماری، ایک ہی ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو کوئی شخص ایک مجلس میں 3 تھپڑ مارے اور کہے کہ نہیں وہ تو ایک ہی ہوئی، کیونکہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے ایک ہی ہوتی ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔